بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، آج کی اس پر رونق اور پربہار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید کہ میری باتیں غور سے سنی جائیں. محترم سامعین، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علوم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتے ہیں. مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیمات کی برقی لہریں عالم میں پھیل دی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے نوازی اور سرفراز کرتی ہے. مدرسہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلباء اور علوم و فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے. مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے. مدرسہ ایک ایسا چھاونی ہے جہاں اسلام کے پاسبان و محافظ اور سپاہی اور فوجی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے جہاں سے اخلاق اور تقوی و طہارت کے سودے جاری ہوتے ہیں اور وہ جاری سودے تمام عالم انسانیت کو سیراب کر دیتے ہیں. مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کے غمخوار واحد مصلح تیار ہو کر نکلتے ہیں اور وہ واحد و مصلح ساری دنیا انسانیت کو صلاح و فلاح، تقوی و طہارت، کامیابی و کامرانی پر مبنی تعلیمات کی دعوت دیتے ہیں. مدرسہ ایک ایسے مرکز کا نام ہے جہاں ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسے معلم اور قاضی نکلتے ہیں جو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے ساری دنیا انسانیت کو فیض پہنچانے میں ہمہ مصروف اور ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں. محترم سامعین، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ مدرسے کی چہار دیواری سے نکلے ہوئے افراد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی، صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا زمین پیغام دیا. محترم سامعین، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے. سالہ سال سے مدرسوں کے قیام اور اس کی دعوت کا طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان صرف نظر نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں ہمارا وقت اسلامی تعلیمات کا بلبلہ بلند ہوتا رہتا ہے. اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں مدرسوں کا رول نہایت اہم ہے. ہندوستان ہی کو لے لیجیے، درگاہ ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، ان جیسی درسگاہوں نے دینی علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پھیلانے اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے. اس کا اندازہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان درسگاہوں کی تاریخ اور کارناموں نیز کارگزاریوں سے واقف ہیں. ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت انہی کی ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا. ان کے کارنامے اور کارگزاریوں کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے. آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینیہ اسلام کے ذریعے خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہیں. محترم سامعین، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیں تو کوئی شہر
اور دیہات اور کوئی قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ قائم نہ ہو اور جہاں کوئی مکتب نہ دکھائی دے۔ ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے چلتا ہے۔ ان مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے کے لیے علماء فضلہ کی صورت میں انجن تیار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی کا انجن تو ریل گاڑی کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ و قال رسول سے یہ انجن یعنی عالم دین انسانیت کے قافلوں پہ قیادت و سیادت کرتا ہے اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کے میدان میں صرف بننے کی دعوت ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کا گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچانے کی سعی و جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ محترم سامعین، آج اگر دنیا میں مدرسوں کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مدرسوں کا جال بچھا ہوا نہ ہوتا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات و ہدایات کا نشر و انجام کیا ہوتا۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں مدرسے قائم ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کو آگے بڑھانے کی سعی و جد و جہد کرے اور مکاتب کا نظام جاری کرے تاکہ ان دینی مدرسوں اور مکاتب دینیہ اسلامیہ کے ذریعے اسلام کو مزید فروغ حاصل ہو اور ہماری آنے والی نسلیں دین سے مزید آشنا ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا، ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلام اور اسلامی تعلیمات و ہدایت کا حشر و انجام کیا ہوگا، جس کے ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مدارس قائم کرنے اور مکاتب دینیہ کا نظام جاری کرنے کی توفیق اس وقت تک عطا کرتا رہے جب تک ہمارے رگوں میں خون جاری رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جان باقی رہے۔